8-10 مہینے پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اور پاکستان ایک باقاعدہ ایک ملک ہے پہلے سے، تو پاکستان اس کا جھٹکا شاید برداشت کر لے، لیکن افغانستان برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو ایک تو یہ کہ اس بارڈر کی بندش کی وجہ سے افغانوں کو بہت مشکلات ہیں، وہاں فاقے ہو رہے ہیں۔ جو مجھے اطلاعات ہیں، وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، روزگار ختم ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو صوبے پاکستان کے ساتھ لگتے تھے وہاں کی فیکٹریاں بند ہیں، وہاں کے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جتنا بھی یہاں سے سامان جاتا تھا وہ رکا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں جب ایران سے بہت کچھ مل جائے گا، تو خود ایران کے اپنے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو ایک افغانستان کی افغان عوام اس کو بھگت رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سب لوگ کوشش کریں، کیونکہ اب لڑائی تو افغانستان کے طالبان اور ٹی ٹی پی اور پاکستان کے فوج کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن افغانستان کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، وہاں ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں۔ اور جو یہ ریٹ ہمارے بعض پاکستانی صحافی وہاں کے بتاتے ہیں کہ وہاں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، انہوں نے متبادل، یہ سب جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ یہ یہاں بھی پاکستان میں کچھ صحافی ہیں جن کو یہ افغانستان کی حکومت پیسے دے کر ان سے بیانات کرواتی ہے، یا جو لوگ اپنا یہ چورن بیچتے ہیں وہ ان صحافیوں کو ایسی باتیں بتاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ ہے تو چیز موجود نہیں ہے۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ اگر پہلے کسی اس میں اگر 5,000 لوگ بے روزگار تھے، تب 20-25,000 لوگ بے روزگار۔ یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہ پاکستان لا سکتے ہیں، نہ کسی اور جگہ لے جا سکتے ہیں، اور جو دوائیں ملتی ہیں وہ ایکسپائرڈ ہو چکی ہیں، جعلی دوائیں بہت زیادہ مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا المیہ وہاں انسانی المیہ جسے کہتے ہیں۔ جی اور افغانستان کے اندر طالبان کی گرفت اتنی مضبوط ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتے، بالکل۔ وہاں کے سارے لوگ بھی مر جائیں تو کوئی بول نہیں سکتا۔ پاکستان میں بھی کوئی اس پہ نہیں بول رہا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم لوگوں کو بولنا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو تو ریلیف ملنا چاہیے، خاص طور پہ مختلف ملکوں سے جو واپس گئے ہیں لوگ، وہ کس حال میں ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت میں۔ اور ویسے بھی بارڈر کی بندش کی وجہ سے بہت مشکلات ہو گئی ہیں۔ ابھی جیسے انگور کا موسم آ رہا ہے، سبزیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ پھر وہاں ضائع ہو جائیں گے وہاں، تو وہاں بہت سارے بڑے کاروباری لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہاں کی حکومت کا کہ انڈیا ہمارے ساتھ چابہار کے ذریعے سے وہ کر دے گی اور بہت ہماری مدد ہو جائے گی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ چابہار سے خود انڈیا کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ان کا خیال یہ تھا کہ وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات ہو جائیں گے، تو ان کے اتنے تعلقات نہیں ہو سکے جتنی ان کو ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے راستے بند ہو جائیں گے، تو پاکستان نے نئے راستے کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ تو مجبوری ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو پاکستان نے 2-3 راستے ہیں، لمبے راستے ہیں، لیکن جب اور کچھ نہیں تو پھر اسی سے پاکستان کرے گا۔ لیکن افغانستان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کشیدگی، اس جنگ کے نتائج افغان عوام کے لیے بڑے بھیانک ہو رہے ہیں، بہت خطرناک ہو رہے ہیں، اور خود افغانستان کی حکومت کے لیے بھی۔ دوسری بات ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت میں، تو جیسے اس میں ایران میں 2 گروپ ہیں نا، ایک حکومت ایران اور پاسداران انقلاب، تو وہاں بھی جو وہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس جنگ سے ناراض ہیں۔ اچھا، عوام جو ہیں، وہاں سے عوام سے کوئی بھی آدمی جا کر پوچھ لے، وہ 100% طالبان حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے، تو آپ ان بھتے خوروں کی وجہ سے پورے ملک کو برباد کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اس وقت افغانستان میں وہ طبقہ جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا یا پاکستان کو اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ کافی مضبوط ہونے جا رہا ہے، انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ کہ جو وہاں کی پاسداران انقلاب ہے، قندھار والے جو ہیں، وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں، اور ابھی بھی شیخ ہبۃ اللہ کا آرڈر وہاں چل رہا ہے، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 100 لوگ یا 300 لوگ ٹی ٹی پی کے گرفتار کیے گئے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ میری معلومات یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سارے ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کو جن کو خطرہ تھا کہ پاکستان ان کو ہٹ کرے گا، ان کو کابل کے وسط میں ایک ہسپتال ہے، 400 بستر ہسپتال، اس میں 400 بیڈ ہیں، تو اسی نام سے ہسپتال ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے بہت، تو اس کے کئی ڈپارٹمنٹ، کئی اس کے جو فلور جو ہیں نا، اس کے ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں انہوں نے بسا دیا ہے تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو سکے۔ تو میری معلومات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی علامت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی، بلکہ وہ مزید منظم کر رہے ہیں۔ اور لیکن بہت سے سمجھدار لوگ
طالبان کے وزراء میں وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی ابھی تک یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ کوشش کی تو شیخ ہبۃ اللہ ان کو ہی معزول کر دیں گے۔ تو فی الوقت کوئی ایسی جس دن شیخ ہبۃ اللہ صاحب یہاں کی حکومت چاہے گی نا، وہ 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں افغان طالبان کو یہ ڈر ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ کر لیں گے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو افغانستان کا پتہ نہیں ہے۔ کیا شمالی طرف سے زیادہ طاقتور لوگ؟ سب کو انہوں نے غیر مسلح کر دیا ہے، نہتہ کر دیا ہے، بلکہ سراج الدین حقانی صاحب اور بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ان کے سارے لوگ تبدیل کر دیے۔ تو یہ بات غلط ہے سرے سے۔ اصل یہ کہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ وہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور جتنی اب تک کارروائی ہوئی ہے اس سے ان کے ریٹ مزید بہتر ہوئے۔ البتہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو حملے تھے وہ بہت کم ہو گئے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے سب کچھ ہو رہا تھا۔